अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं, आइए इस अफ़साने को बेनकाब करते हैं। ये एक बयान है जो हम सब ने पहले सुना है। इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। ये दावा नस्ल दर नस्ल असातिज़ा से लेकर तरग़ीब देने वाले मुक़र्रिरीन तक और यहाँ तक कि मकबूल सक़ाफ़त में भी गुज़रा है। लेकिन वसी पैमाने पर इस कबूलशुदा तसव्वुर में कितनी सच्चाई है? आइए साइंस में गोते लगाएं और इस सवाल का जवाब दें कि हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। 10% मिथ की इब्तिदा कैसे हुई? इम्कानात हैं किसी न किसी वक्त किसी ने, या तो आपके 4th ग्रेड के उस्ताद ने, या आपके मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद चचा ने, या एक $200 फ़ी घंटा कॉर्पोरेट कैरियर कोच ने आपको समझाया हो कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। ये खबर जो कम से कम 1930 की दिहाई के वस्त से गर्दिश कर रही है और अब भी आज के दौर के सेल्फ हेल्प किताबों में दोहराई जाती है। ऐसा लगता है कि अक्सर मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए इस मिथ को शेयर किया जाता है। ख्याल ये है कि अगर हम इस डोरमेंट यानी कि गैर फ़ाल 90% को टैप कर सकते हैं, यानी अपने 90% सोए हुए या बंद दिमाग को जगा सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं, यानी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी इस मिथ के मुताबिक अगर हम अपने दिमाग का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएं, तो ज़िंदगी में बेहद कामयाबी पा सकते हैं। ताहम ये वसी पैमाने पर कबूलशुदा ख्याल हकीकत में एक अफसाना है। बरसों से डॉक्टर्स, दिमागी मुहक्किकीन और साइंसी सहाफ़ी हर शख्स को तहम्मुल से समझाते रहे हैं कि जिसे वो 10% दिमागी अफसाना कहते हैं, इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। साइंटिफिक अमेरिकन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मशहूर पब्लिकेशंस ने इस मिथ को ख़त्म करने की कोशिश की है, फिर भी ये मकबूल सकाफ़त में बरकरार है। मिसाल के तौर पर वेबसाइट helium.com पर एक गैर साइंसी इंटरनेट सर्वे में 52% जवाब देने वालों ने गलत ख्याल किया कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, जबकि 48% ने इससे सही तौर पर इख्तिलाफ किया। हकीकत में ये गलत तस्वुर इतना वसी है कि 1998 में जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में शाये होने वाली एक तहकीक में मुहक्किकीन ने पाया कि कॉलेज की नफ्सियात के बड़े इदारे, जिन्हें गालिबन बेहतर जानना चाहिए, दूसरे तलबा की तरह इस पर यकीन करने का इम्कान रखते हैं। हकीकत, द रियलिटी, ब्रेन फंक्शन एंड एक्टिविटी। न्यूरोसाइंटिस्ट सर्गियो डेला साला और बेरी एल बेरस्टीन ने एक बार अफसोस का इजहार किया और कहा, बहुत सारे मतजाद अदाद व शुमार और इसके मंतक के खिलाफ होने के बावजूद ये 10% दिमाग का इस्तेमाल होने वाला अफसाना ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस 10% दिमाग का इस्तेमाल वाला अफसाने के गलत होने का जिक्र नहीं करने से काफ़ी हौसला अफजाई होती है। ये उन लोगों के लिए बेहद मुनाफा पैदा करता है जो ख़ुद को बेहतर बनाने वाले मसनूआत बेचते हैं और इस अफसाने का इस्तेहसाल करते हैं, यानी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स और उनकी कुछ किताबें। अगर दिमाग का 90% वाकई दिमाग स्पेयर टायर या फालतू टायर होता है, जैसा कि इनमें से बहुत से ट्रेडर्स या मोटिवेशनल बुक्स बेचने वालों का दावा है, तो इसकी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को इस्तेमाल करने का तरीका सीखना शानदार कामयाबी, दौलत और शोहरत का रास्ता होता। सच तो ये है कि हम अपने दिमाग के तकरीबन हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी स्कैन्स PET जैसे जदीद टेक्नोलॉजी ने ये जाहिर किया है कि दिमाग के तकरीबन तमाम खित्तों में किसी न किसी तरह का काम होता है। इन आलात की टेक्नोलॉजी ने यानी fMRI और PET स्कैन्स ने दिमागी तहकीक में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिससे साइंसदानों को दिमाग के अमल में मुशाहिदा करने और इस अफसाने को ख़त्म करने की जुर्रत मिलती है कि इसका 90% गैर फ़ाल है या गैर इस्तेमाल शुदा है। इंसानी दिमाग एक पेचीदा ऑर्गन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, यहाँ तक कि नींद के दौरान भी। ये हमारी हरकत को कंट्रोल करने से लेकर जज्बात की प्रोसेसिंग तक बेशुमार फंक्शंस के लिए ज़िम्मेदार है। ये ख्याल कि ऐसे अहम ऑर्गन का 90% ज़रूरत से ज़्यादा होना न सिर्फ साइंसी तौर पर गलत है, बल्कि हमारी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दिमाग की अहमियत के पेश नज़र गैर मंतकी भी है। जैसा कि साइंस जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर वैन ज़िक ने अपनी 2005 की किताब बैड मेडिसिन में इशारा किया है, अगर इंसान को काम करने के लिए सिर्फ 10% दिमाग की ज़रूरत होती है, तो इस बात का इम्कान नहीं है कि एवोल्यूशन ने बाकी 90% को तरक्की की इजाज़त दी हो। दिमाग एक अहम ऑर्गन है, अगरचे ये जिस्म के वज़न का सिर्फ 5% है,
لیکن یہ ہماری آکسیجن اور گلوکوز کی سپلائی کا 20% استعمال کرتا ہے اور کام جاری رکھنے کے لیے دونوں کی مسلسل فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سوچ ہے کہ دماغ کے مختلف حصے مختلف کام کرتے ہیں اور سب ایک ہی وقت میں نہیں، لیکن آپ کی کھوپڑی کے اندر موجود دماغ کا ہر ایک اونس ضروری نہیں کہ ہر وقت کام کر رہا ہو۔ دماغی اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ 24 گھنٹے کی مدت میں کافی حد تک پورے دماغ کی ورزش ہوتی ہے اور زیادہ تر حصے مسلسل ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، فرنٹل کارٹیکس جیسے ریجنز جو اعلیٰ سطح کی سوچ اور خود آگاہی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سوماٹو سینسری ایریاز جو آپ کو اپنے ارد گرد کو محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے دماغی محققین ایسے خیال کو کیسے تیار کرتے ہیں جو اتنا قابل فہم اور دلکش ہو پھر بھی مکمل طور پر غلط ہو؟ ایسے خیال کو وقت کے نامکمل سائنسی علم کی غلط تشریح کر کے شروعات کیا جاتا ہے، پھر سائنس کے چند معزز آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے، تو لوگ آپ کے غلط خیال کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ 10% دماغ استعمال والی مت پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ غیر سائنسدان جانوروں کے تجربات کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں طبی محققین جنہوں نے جانوروں اور فالج کے شکار افراد کے دماغوں کا مطالعہ کیا، دریافت کیا کہ دماغ کے مختلف حصے مختلف سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1870 کی دہائی میں جرمن ماہر طبیعت گسٹو فرٹش اینڈ ایڈورڈ ہٹزگ نے کتے کے دماغ میں ایک ٹشو کی جگہ کو بجلی کی مدد سے ایکٹیو کیا اور دیکھا کہ کتے نے اپنا دائیں سامنے کا پنجہ ہلا دیا۔ جب انہوں نے اس ٹشو کو دو دوسرے کتوں کے دماغ میں سے سرجری کر کے ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ کتے نہ صرف پنجہ استعمال نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس سے بے خبر بھی لگ رہے تھے۔ اگلی نصف صدی کے دوران دوسرے محققین نے دماغی فنکشن کا نقشہ بنانے کی کوشش میں جانوروں اور انسانی دماغوں کے مختلف حصوں کو شوق دیا، لیکن وہ صرف یہ جاننے کے قابل ہوئے کہ دماغ کے تقریباً 10% نے ریئیکٹ کیا، کیونکہ جب انہوں نے دوسرے 90% کو سیمولیٹ یا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی تو کسی مسل کو شوق یا جھٹکا نہیں لگا۔ سائنسدانوں نے اس ایریا کو سائلنٹ کارٹیکس کا نام دیا کیونکہ اس کا نام نامعلوم تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہی وہ ایریا ہے جو دوسری چیزوں کے علاوہ زبان اور ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تاہم غیر سائنسدانوں نے غلطی سے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ انسانی دماغ کا بیشتر حصہ مستقل چھٹی پر ہے۔ غلط حوالہ دینے پر مزید غلطیاں۔ غلط خیال کی نقل کے نتیجے سے کچھ مشہور ذہنوں نے بھی 10% دماغی افسانے کو فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ ماہر نفسیات فلسفی ولیم جیمز نے 1906 کی ایک مضمون میں لکھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے ممکنہ ذہنی اور جسمانی وسائل کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کا استعمال کر رہے ہیں۔ صحافی لوئل تھامس، وہی پروموشنل جینیس جس نے لارنس آف عربیہ کو ایک لیجنڈ بنانے میں مدد کی تھی، جیمز کے الفاظ نے سیلف امپروومنٹ گرو ڈیل کارنیگی کی 1936 کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کو مارکیٹ کرنے میں مدد کری۔ کتاب میں تھامس نے لکھا ہے کہ اوسط شخص اپنی پوشیدہ ذہنی صلاحیت کا صرف 10% استعمال کرتا ہے، اور اس معلومات کو ڈیل کارنیگی نے جیمز سے منسوب کیا۔ تب سے دیگر سیلف ہیلپ بک رائٹرز نے اس خیال کو ابھارا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن اس خیال کا موجد تھا، یعنی انوینٹر تھا کہ ہم اپنے دماغ کی صرف 10% صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ اور یہ حیران کن بھی ہے کیونکہ آئنسٹائن کی مہارت کا شعبہ فزکس تھا، نیورو سائنس نہیں تھا۔ تاہم 2004 میں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں آئنسٹائن کے آرکائیو کے عملے کے ارکان کے ذریعے مکمل چھان بین سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ البرٹ آئنسٹائن نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہو۔ برین امیجنگ ٹولز 19ویں صدی کے پیشروؤں کے برعکس، جنہیں دماغ کے مختلف مقدمات پر بجلی کے جھٹکے مار کر یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا ہوا ہے، آج کے نیورو سائنسدانوں کے پاس دماغ کے کام کرنے کی جانچ کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے۔ FMRI دماغی امراض اور چوٹوں کا علاج کرنے والے محققین کے لیے ایک انتہائی کارآمد ٹول فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، جسے FMRI کہتے ہیں، جو ایک طاقتور میگنیٹک فیلڈ، ریڈیو فریکوینسی پلسز اور کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے تاکہ کسی شخص کے دماغ کی تفصیلی تصویروں کی ایک سیریز تیار کی جا سکے۔ ایک FMRI نہ صرف دماغ کی اناٹمی پر ایک نظر فراہم کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی درست تعین کر سکتا ہے کہ کون سے حصے ان ایکٹیویٹیز کو سنبھال رہے ہیں، جیسے سوچ، تقریر، حرکت اور احساس۔ اس قسم کے مطالعے کو دماغ کی نقشہ سازی یا برین میپنگ کہا جاتا ہے۔ CT اور PET اسکین دماغ کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ
کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی یعنی CT اسکین کا استعمال کرنا ہے، جو دماغ کے ایکس رے کی ایک سیریز لیتا ہے اور ان کو ایک تصویر بنانے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے۔ ایک اور امیجنگ ٹیکنالوجی پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی PET اسکین ہے۔ اس اسکین کے لیے تھوڑی مقدار میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو وین میں داخل کیا جاتا ہے، سانس کے ذریعے یا نکل لیا جاتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل دماغ میں جمع ہوتا ہے اور گاما ریز کو چھوڑتا ہے، جو ایک خاص قسم کے کیمرے سے پکڑی جاتی ہیں۔ اسکین دماغی ایب نارملٹیز کی نشاندہی کرنے اور اس بات کا مطالعہ کرنے کے لیے مفید ہیں کہ بعض کاموں کے دوران دماغ کے کون سے حصے سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ جدید ترین دماغی امیجنگ ٹولز نیورو سرجن کو آپریشنز کی منصوبہ بندی کرنے اور ٹیومر کو ہٹانے پر زیادہ درستگی کے ساتھ ہٹانے کے قابل بناتے ہیں، تاکہ مریضوں کے دماغوں کو کم نقصان پہنچے۔ مثال کے طور پر جب ایک باصلاحیت نوجوان فرانسیسی ہارن ایک میوزک انسٹرومنٹ بجانے والے کو حال ہی میں ایک بڑے دماغی رسولی کی نشاندہی ہوئی تو ڈاکٹروں کو خدشہ تھا کہ اس سے اس کا میوزیکل کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ UCLA میڈیکل اسکول نے نیورو سرجن ڈاکٹر سوزان بکہائمر نے اس نوجوان کو شیٹ میوزک پڑھنے کو کہا اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کرنے کو کہا، تو اس نے پڑھتے ہوئے ایک آلے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا fMRI اسکین کرایا تاکہ وہ دماغ کے ان حصوں کی نشاندہی کر سکیں جو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجاتے ہوئے دماغ کے ان حصوں کو استعمال کر رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر سرجن ان ایریاز کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے قابل تھے۔ جب انہوں نے ٹیومر کو ہٹا دیا تو موسیقار چند مہینوں میں دوبارہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے کے قابل ہو گیا۔ دماغی صحت پر طرز زندگی کا اثر۔ 10% مت صرف ایک افسانہ ہے۔ ان فیکٹرز پر غور کرنا ضروری ہے جو دماغی صحت کو حقیقی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ دماغی صحت کو فروغ دینے والی ایکٹیویٹیز میں متوازن خوراک، باقاعدہ جسمانی ایکٹیویٹی اور دماغی مشقیں شامل ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذا کا استعمال، جیسے بیرا کیروٹین سے بھرے شکرقندی یا وٹامن ای کی مناسب مقدار کو یقینی بنانا، دماغی خلیات یا برین سیلز کو سہارا دے سکتا ہے اور علمی زوال یا کوگنیٹیو ڈکلائن کی خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس بعض عوامل دماغ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا دماغ کی نشو و نما میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمل کے دوران بہت زیادہ الکوہل کا استعمال فیٹل الکوہل سنڈروم کا باعث بن سکتا ہے، جو دماغ کے سیلز اور مجموعی کام کو متاثر کرتا ہے۔ اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں۔ جبکہ دماغ جسم کے وزن کا صرف 5% حصہ بنتا ہے، یہ جسم کی توانائی کا 20% تک استعمال کرتا ہے۔ شکریہ۔